الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله رسوله فقد رشد ومن يعص ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے ہم پر کہ ہم ہی میں سے ایک کو نبی رسول بنا کر بھیجا اور اس آیت پر سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ رسولہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ ہی کو تو بھیجا گیا ہے یہاں پر پچھلی امتوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے اس ذکر ہو رہا ہے اسی امت کا اسی لیے کہا گیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا احسان کیا گیا ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے خود ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں نہیں دی ہیں لیکن کسی نعمت کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے ہمارے لیے ہوا کا انتظام کیا ہے یہ نہیں کہا کہ میں نے ہوا کا انتظام کیا ہے تمہاری زندگی کے لیے نہیں یہ نہیں کہا آنکھیں دی ہیں آنکھوں کے لیے یہ نہیں کہا کہ آنکھ دی ہے میں نے تم کو یہ احسان ہے میرا نہیں سماعت کے لیے کان دیا ہے اللہ نے پھر یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا میں نے کان دیا ہے اس لیے تم پر احسان ہے میرا زبان دی ہے پیر دی ہے چلنے کے لیے سب کچھ دیا ہے کیا کچھ نہیں دیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کے لیے بھی کسی نعمت کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا تم پر احسان ہے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے ہم نے تم پر احسان کیا ہے ایک حدیث میں یوں بھی ذکر ہے کہ پچھلے زمانے میں انسان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی خود آدم علیہ السلام 1000 سال نوح علیہ السلام 900 سال اس طرح کی ہوئی خود فرعون بے ایمان اس کی عمر خود 400 سال سے زیادہ تھی اور اس 400 سال میں وہ بے ایمان کو کبھی نزلہ زکام تک بھی نہیں ہوا تو پچھلے زمانے میں یوں ہوا کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص کو لایا جائے گا پچھلے زمانے کے ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی عمر 500 سال ہوگی جس کی عمر 500 سال ہوگی اور پھر اس کے تمام اچھے اعمال کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا پھر اس کے بعد اس کی ایک آنکھ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو 500 سال کی عبادت والا بھی وہ پلڑا نہیں جھکے گا جبکہ جس میں آنکھ رکھی ہے وہ جھک جائے گا وزن سے کہ اتنی بڑی نعمت ہے وہ صرف ایک آنکھ کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نہیں نوازا ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں دے دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، کیا شان ہے کہ ہم بیان کرنے سے کوئی ساری عالم خاسر ہے کہ کیا بیان کریں، کیسے بیان کریں. جو کچھ بھی بولتے ہیں علماء وہی بس آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے باتیں. شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا دیں کہ سارے انبیاء جتنے گزرے ہیں ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ اگر کاش ہمارے میں آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہمارے میں آ جائے، ہماری موجودگی میں آ جائے تو ہم ان کی دیدار کر لیں، ہم ان کا دیدار کر لیں، ہم ان پر جو ہے نا ایمان لے آئیں، ہم دیکھ لیں، ہم ان کی زیارت کر لیں. ہر ایک کا یہی حال. موسیٰ علیہ السلام کا حال تو یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے ان کی امت میں کر دے، یا اللہ مجھے ان کی امت میں کر دے. یعنی مجھے امتی بننا گوارا ہے، یہ پیغمبر ہونے سے بہتر ہے میرے، کیونکہ وہ شان والے ہیں ہمارے آقا. اور جب اتنی شانوں والے آقا ہیں ہمارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ احسان ہے تم پر. اب احسان ہے تو بندے کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ پر اگر کوئی احسان کرتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سیدھا سا سوال ہے کہ ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں، آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. سڑک پہ اگر ہم اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، کوئی سامنے سے آ جاتا ہے یا ہمارے لیے جگہ چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کو ہائے کر کے کرتے ہیں کہ شکریہ بھائی، تھینک یو، یہ احسان کیا ہے اس نے رک کے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر جو ہے نا ہر بات میں یہی ہے کہ احسان کا بدلہ شکر ہے. اور شکر کیسے کریں گے ہم؟ شکر کیسے کریں گے؟ یاد مصطفیٰ کریں، یاد مصطفیٰ کریں. یاد مصطفیٰ بھی کیسی ہے؟ درود شریف سے ہے. اور درود شریف بھی کیا ہے؟ اللہ سے خطاب ہے. درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ سلام بھیج، صلاۃ بھیج اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا تعلق کس سے ہو رہا؟ پہلے اللہ سے ہو رہا، پھر رسول سے ہو رہا. تو یہ درود شریف کو کوئی چھوٹی چیز نہ سمجھ لیں کہ یہ درود پڑھتے ہیں، یہ درود پڑھتے ہیں، یہ درود والے ہیں. نہیں نہیں، یہ اللہ کی بڑی شان ہے کہ ایسی نعمت عطا فرما دی ہے ہمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 نعمتیں اللہ بھیجتا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں خود بھی سنتا ہوں اپنے بندوں کی، میں خود بھی سنتا ہوں. وہ درود بھیجتا ہے تو میں سنتا ہوں اس کے درود، میں سنتا ہوں اس کے درود کو. کوئی اور بعض احادیث میں یوں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ہے کہ نور کے تخت دشت میں رکھ کر لایا جاتا ہے میرے آگے درود. تو جو درود پر کثرت سے عامل رہتے ہیں، عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو درود شریف پر کثرت سے ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے. جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جلیل القدر ہے. آپ کا حال یہ ہے کہ اس قدر کثرت سے درود پڑھتے تھے، اس قدر کثرت سے کہ آپ ایک دفعہ حجام کی دکان پر جاتے ہیں کہ اپنے جو ہے نا، کیونکہ ان کے استاد کا حکم تھا، اور ان کے استاد کون ہے، ان کے پیر کون ہے؟ سر سختی رحمۃ اللہ علیہ. تو سر سختی نے کہا کہ جنید تمہارے بال اتنے بڑے ہو گئے ہیں، جاؤ داڑھی بنواؤ اور بال بھی بنوا کے آؤ. وہ نائی کی دکان پہ جاتے ہیں، حجام کی دکان پر. تو وہ جو ہے کہتا ہے کہ حضرت یہ آپ کے جو ہونٹ ہل رہے ہیں کچھ دیر کے لیے روکیں تاکہ میں آپ کے مونچھ برابر کر سکوں، ورنہ یہ قینچی سے کٹنے کا ڈر ہے. تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اگر کٹتے ہیں میرے ہونٹ تو کٹنے دو، میں تو روکنے والا نہیں، میں تو روکنے والا نہیں. کٹتے ہیں کٹنے دو، میں تو روکنے والا نہیں. کس قدر ہے آپ کا جو ہے سو یہ خیال تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، کیا شان ہے. یہی جنید بغدادی ہیں. آپ کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. سر سختی بار بار کہتے تھے کہ جنید واز کیا کر، جنید واز کیا کر. اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے ٹال دیتے تھے. پھر ہوا یہ کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی.
اور زیارت کے بعد جو بات کرنی تھی کر دیے. آخری میں جاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جنید واز کیا کر، جنید واز کیا کر. خواب ختم ہو گیا. دوسرے دن فجر کے وقت آپ مسجد میں ذرا دیر سے پہنچتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں. حضرت سری سختی جو آپ کے ماموں ہوتے ہیں، رشتے میں ماموں ہوتے ہیں، یہ نماز پڑھاتے ہیں. نماز ختم ہونے کے بعد دیکھتے ہیں اس طرف اس طرف اور کہتے ہیں کہ جنید کدھر ہے؟ سرکار میں ادھر ہوں پیچھے نماز. تو کہنا سامنے آؤ، آ جاؤ سامنے کی طرف. تو وہ 2 صف اور آگے تھے، وہاں نہیں اور آگے آؤ. سامنے آ جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں. تو پوچھتے ہیں سری سختی کہ جنید اب تو تم واز کرو گے نا؟ اب یہ بھولے بن جاتے ہیں کیونکہ بتانا نہیں ہے نا مقصود کہ ہمارے پیر کو بھی زیارت نہیں ہوئی ہے، ہم کو تو ہو گئی ہے حضور کی زیارت. اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے. اب ابلیس کی طرح کا خیال پیدا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جنید اب کیا ہو گیا؟ تو بولے جنید سن، تو جو کہہ رہا ہے نا سن میری بات. کل رات میرا بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سامنا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ سری سختی کیا چاہتا ہے تو، کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو سری سختی کہنے لگے کہ یا اللہ آپ خوب جانتے ہیں میرا ایک ہی جو ہے نا مرید ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ واز کر واز کر، وہ واز کرتا ہی نہیں. اپنے حبیب کو آپ حکم کیجئے کہ اگر وہ ادھر سے گزریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ جو ہے سو وہ واز کرے. یہ سننا تھا کہ جنید بغدادی غش کھا گئے. کہنے لگے کہ اوہ میں کچھ اور سمجھ رہا تھا، مجھے تو زیارت بھی میرے پیر کے صدقے میں ہوئی ہے، میرے پیر کے صدقے میں مجھے میرے پیر کے صدقے میں زیارت ہوئی ہے. تو عزیزان محترم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وفا کرنی ہے، اور وفا یہی ہے کہ کثرت سے درود پڑھیں، نمازیں پڑھیں اور خوب اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر بھی کریں خوب، اللہ اللہ اللہ. اس کے لیے آپ کو جو ہے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی مقام کی نہیں. گاڑی میں بھی بیٹھے ہیں تو کر لیں، کام کر رہے ہیں تو بھی کر لیں کہ اللہ اللہ اللہ. پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنے آخری مرحلے میں رہیں گے زندگی کے، تب ہماری زبان سے بھی یہی نکلے گا کہ اللہ اللہ اللہ. کیوں کہ عادت جو ہو گئی ہے، عادت جو ہو گئی ہے. اگر گانے سننے کی عادت ہے تو آخری وقت بھی کہیں گے کہ وہ گانا تو لگا دے. جیسی عادت ڈالو گے ویسے ہی کام ہوگا. اللہ 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 کا ذکر کرتے رہو، اللہ 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 اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کس طرح بے پرواہ کر دیتا ہے سارے عالم سے. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ارغاما لمن جاہد بہ وکفر واشهد ان سیدنا نبینا مولانا محمد عبدہ ورسولہ سید الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصاب الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحة لقطره وصلث بكم أيها المؤمنون من بره جنه وعنسه فقال تعالى مخبرا وعامرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوصا منهم ذي الأصل الأريخ أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صدى الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى من المعظمين عند الله والناس المطهرين من النرس والأرجاس أبي أمانة حمزة بالفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغضل الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم شد شمل أعداء الدين ومزق جمعهم يا مبيد الظالمين. اللهم النصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واغضل من خذل دين محمد، وجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر البلدان مسلمين، واكتب اللهم استر والسلامة والعافية علينا ولا بدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأحم وأتم وأكبر. وأقيموا الصلاة.